تو میں جاننا چاہتی ہوں آپ سے اور جتنی بھی میری آڈینس ہے، میں چاہوں گی کہ آپ ان کو بتائیں کہ 21 رمضان ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، اور 21 رمضان کو ایسا کیا ہوا تھا جو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ. کیونکہ ہم مسلم ہیں، برحق بات ہے، اور اس کے علاوہ ایسے بہت سارے مسلم ہیں جن کو یہ چیز یا تو جاننے کے بعد بھی وہ لوگ اس چیز کو مانتے نہیں ہیں، اور یا پھر ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو میں چاہوں گی جن کو نہیں پتہ ان کو میری ویڈیو کے مادھیم سے پتہ چلے کہ 21 رمضان کو ایکچوئل میں کیا ہوا تھا. تو آپ بتانا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک یا حسین. دیکھیں جناب، جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کوئی بھی فرقے کا ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں. یہ چیز آپ سبھی کو پتہ ہونا چاہیے کہ 19 رمضان کو ابن مسلم عبد الرحمن اس نے ایک زہر بھری تلوار سے میرے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کے شرح مبارک پہ وار کیا. اس کے بعد 3 دن حیات زندگی میں میرے مولا رہے. اور یہ ہر کوئی مسلمان، جتنے بھی مسلمان ہیں، سب کا فرض ہے بالکل ہے کہ 21 رمضان شہادت مولا کائنات، اب کسی رو گے تو آپ بول نہیں پاؤ گے. شہادت مولا کائنات منایا کریں. کیونکہ ہم میرے آقا علیہ السلام کو سب سے، اگر کوئی عزیز تھا، کوئی عزیز تھے، تو سب سے زیادہ عزیز میرے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا تھے. ہیں بھی، کھلے بالکل تھے ہے. نہیں، ہیں بھی. اور اس واقعات کو سارے مسلمان جتنے بھی فرقے ہیں، فرقے کو ہم کو لینا دینا نہیں ہے. بالکل سارے بھائی مل کر منائیں. کیونکہ میرے آقا علیہ السلام تو روایت میں بہت ساری ایسی چیز آتی ہیں کہ مومن وہی ہیں جو مولا کائنات سے محبت کریں، عشق کریں، محبت کریں، مودت کریں. تو میں گزارش نہیں کروں گا کسی سے. اب جس کے مولا رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا بھی تھا، من کنت مولا فاحظ علی مولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا. تو اس بات کو لے کر اگر چلیں، اگر جس کا مولا میرے رسول ہے، یہ جو بھی مانتے ہیں کہ میرے رسول میرا مولا ہے، تو اس کا مولا مولا کائنات ہے. بالکل. اور آقا علیہ السلام نے کہا کہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا ابو توراب، ایسے بہت سارے ناموں سے ان کو نوازا گیا ہے، لقب سے نوازا گیا ہے. آپ سبھی سے گزارش ہے، آپ بھی منایا کریں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ 19 رمضان سے 21 رمضان تک کیا ہوا ہے. ان کی ولادت جو ہے، ظہور جو ہے، وہ کعبہ شریف میں ہوا، کعبہ مکہ شریف کے اندر، کعبہ بیت اللہ کے اندر. اور شہادت جو ہے مسجد کے اندر ہوئی ہے. جب میرے مولا کائنات کو تلوار ماری گئی، تو میرے مولا کو جس نے مارا اس کو پکڑ کے لایا گیا. تو ان کے میرے آقا علیہ السلام نے، علی مولا کائنات نے کہا کہ عباس اسے شربت پلاؤ. تو جب شربت پلایا جا رہا تھا تو اس نے پیا نہیں پی رہے تھے. تو لوگ نے پوچھا کہ کیوں نہیں پی رہے تھے. کہ یہاں پہ میرے علی مولا مشکل کشا کا ایک پیغام دے رہے تھے لوگوں کو، دیکھو کہ میرے قاتل بھی جو ہے وہ بھی مسلمان ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، نمازی بھی پڑھتے ہیں. تو اس سے زیادہ بول نہیں پا رہا ہوں میں، کیونکہ وہ چیز میں محسوس کر رہا ہوں سامنے، مجھ سے نہیں ہو پائے گا. تھوڑا سا کنٹرول ہوئے آپ. چلیے بولیے، کنٹینیو کرتے ہیں. دیکھیں ایسے بات، ابن مسلم جو ہے عبد الرحمن، اسے یہ آپ کو ملے گا، کروم میں مل جائے گا، گوگل میں بھی مل جائے گا. اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. معاویہ نے اسے بھیجا تھا کہ اس کی بہن یا اس کی بیٹی کوئی ہوگا کہ اگر تو اسے کام کیا تو میں تجھے
اپنی بہن یا بیٹی ان سے شادی دوں گا. کن شادی سے؟ وہ جن کو بھیج ہاں جس کو بھیجا گیا تھا. اچھا تو پھر تلوار مارنے کے تلوار لیے. مارنے کے لیے. اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ایسی بہت ہیں جو میں نے پڑھی ہے اور سنی بھی ہے. مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھا ایک اور سوال میرا، معاویہ 4 صحابہ میں آتے تھے، نہیں وہ الگ تھے؟ دیکھیں، مولا میرے رسول علیہ السلام آقا علیہ السلام جب پردہ کیے، رخصت کیے دنیا سے، تو اس کے بعد 3 دن ان کے جو باڈی ہے باڈی مبارک ان کی رکھی ہوئی ہے. اور بنی ثقیفہ میں ووٹنگ چل رہا تھا کہ کون پہلا خلیفہ بنے گا. تو جب جب مطلب میرے حضور آقا کا علیہ السلام کی وصال ہوئی تو اس کے بعد جو ہے 3 دن ان کی باڈی مبارک کو رکھا گیا. اور لوگوں نے کچھ صحابیوں کی جا کر وہاں بنی ثقیفہ میں ووٹنگ چل رہا تھا کہ کون پہلے خلیفہ بنے. مگر مولا کائنات گئے نہیں. وہاں کچھ گئے تھے جن کو لوگوں نے کہا کہ ان کو بنایا جائے، ان کو بنایا، کچھ بھی ہو، جن کے پاس ووٹ تھا، ووٹ سے انہوں نے وہ اپنے کو پہلا دوسرا تیسرا خلیفہ بنا لیے. چلیے مان لیتے ہیں ان کو، کوئی بڑی بات نہیں ہمارے لیے. اور کچھ جاتا آتا بھی نہیں کہ علی اول تھے، اول ہے، اول رہیں گے. کوئی اسے 4 میں بھیج دے تو ان کی بات ہم ان کو مانتے نہیں ہیں اور ان کی بات ہم کو ماننا ہے بھی نہیں، کیونکہ علی تھے، علی ہیں اور علی رہیں گے. علی کو گھٹانے سے بھی علی نہیں گھٹتے. تو یہ ان کی بات ہے، وہ سمجھیں، ہمیں ان سے مطلب نہیں. مگر اس کے بعد مولا کائنات کو آخر میں بیٹھایا گیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پردہ کیے تو اس کے بعد مولا کائنات سے پوچھا گیا کیا آپ میرے آقا علیہ السلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آپ چلا پائیں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں وہی چلاؤں گا جو سنت رسول ہے. ابو بکر کا کوئی سنت نہیں میں پالن نہیں کرنا یا مجھے نہیں ماننا اس کو. اس کے بعد ان کو نہیں دی گئی. پھر دوسرے کو بیٹھایا، پھر تیسروں کو بیٹھایا گیا، پھر چوتھے میں مولا کائنات کو بیٹھایا گیا. اس میں بھی بہت سارے راز ہیں. مولا کائنات بیٹھنے نہیں مانگے تھے، مگر بہت ساری ایسی بات ہیں جس کو آپ جو بھی بھائی ہمارے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کروم میں آ جائیں، گوگل میں آ جائیں، پڑھنے کی کوشش کریں. ہماری بات سننے کی کوئی ضرورت نہیں، میں غلط بھی بول سکتا ہوں، مگر آپ پڑھ لیں، اس چیز کو پڑھنے کی کوشش کریں، جاننے کی کوشش کریں. ہر ایک اسلام، صرف اسلام نہیں، ہر ایک انسانیت میں جتنے بھی انسان ہیں سب کو جاننے کی ضرورت ہے. آپ لوگ جانو کیا بات ہے. یہ اہل بیت، صرف اہل بیت نہیں بلکہ اس کے بعد میرے مولا کائنات کو تلوار ماری گئی. اس کے بعد جو ہے حسن علیہ السلام کو میرے مولا کائنات نے پگڑی دی تھی. اس حسن علیہ السلام کے ساتھ جو ہے معاویہ نے جنگ کیا، جنگ کرنے کی بات کی، جنگ نہیں کیا، جنگ کرنے کی بات کیا. مولا حسن نے چاہا کہ پیار سے صلح کر لیں، صلح کر لیا گیا. مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کے بعد جب مولا حسن علیہ السلام کے ساتھ صلح ہوئی تو اس کے بعد میرے حسن علیہ السلام نے کہا کہ تم جب یہ دنیا سے رخصت سے پہلے میرے حسین کو یہ پگڑی دے دینا، یہ گدی دے دینا. تو اس نے کیا کیا، مرنے سے پہلے اپنے بیٹے یزید کو دے دیا، ملاؤن کو. تو اس کے بعد معاویہ نے دے دیا. اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں جو کیا کیا ہو چکا ہے. کربلا ہوئی، سب کچھ صرف کربلا تک محدود نہیں ہے. اس کے بعد جتنے بھی امام آئے ہیں، زین العابدین علیہ السلام کو بھی جیل میں رکھا گیا. وہ تو پھر امام نقی، امام تقی، جتنے بھی امام آئے ہیں 12 امام تک. ایک امام ابھی آنے کی ظہور کی بات ہے، اور دوسری امام جتنے بھی یہاں آ کر ہو چکے سب کو بہت پریشان کیا ہے یزید کے لوگوں نے، معاویہ کے بچوں نے. ابھی تک بھی تو ہو رہا ہے نا، کہ یہی سب تو چل رہا ہے آج تک بھی، یہی چیز چلتی ہوئی آ رہی ہے. اور جو کہ میں جس چیز کو میں بھی دیکھ پا رہی ہوں کہ دیکھو، مجھے تو اسلام کی اتنی نالج نہیں تھی، کیونکہ میرا کلچر پوری طریقے سے ہم جہاں پلے بڑے ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے یہاں کے اکارڈنگ، ٹھیک ہے. بٹ یہاں پہ آنے کے بعد جب اسلام کو سمجھا جانا اور جب یہ چیزیں مطلب پڑھی، تب پتہ چلا کہ ابھی تک بھی یزید
जैसे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, अगर हुसैन को मानने वाले लोग हैं तो उनसे चिढ़ने वाले लोग बहुत ज्यादा है कि आप ये क्यों कर रहे हैं, आप वो क्यों कर रहे हैं। असल हकीकत ये नहीं कि हुसैन से चिढ़ते हैं, हकीकत ये नहीं है, वही तो हकीकत ये है कि कुछ लोग जो हैं, वही आलिम जो हैं, वो लोगों को गलत फहमी में फेंक कर रखा है। मगर एक नॉर्मल सी बात है, जब हम रसूल पाक को मान रहे हैं तो हम उनकी आल को भी तो मानेंगे ना। जरूरी है मानना। उनकी आल को छोड़ करके हम अगर मोहब्बत दिखाएंगे रसूल से तो फिर वो कैसा है। वो फिर हम ऐसे मौला को मानते हैं और भाई हम तो मानते हैं, हाँ। मानते हैं, लोग हमें शिया कहते हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जुर्म अगर है तो जुर्म हो सकता है, मगर मेरी नज़र में तो ये सबसे बड़ी ईमान की बात है कि भाई हम अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं। कोई हमें शिया कह दे, कोई हमें रावजी कह दे, इससे हमें कुछ कोई जाता नहीं है, क्योंकि मोहब्बत हम कर रहे हैं और हमारे आने वाली नस्लें भी इसी रास्ते पर चलेंगे। मगर मैं हर किसी से गुजारिश करूंगा कि मौलाना से नहीं, मौलवियों से नहीं, आप देखें एक बात आप याद रखिएगा, कोई भी लोग जो हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम के बारे में, मेरे अहले बैत के बारे में वही अच्छा बोल पाएंगे जो उनके घर का हो, बिल्कुल बाहर का नहीं। मेरे बारे में मेरे बेटे और नेहा गाजी जो है जितने अच्छे बोल पाएंगे और कोई नहीं बोल पाएगा कि मैं कैसा था, मेरा चलन कैसा था, मैं क्या करता हूँ, मैं किस तरह से मैंने लाइफ। तो लोग कैसे ढूंढेंगे उनके घराने को ढूंढने के लिए अहले बैत के दीवाना होना ज़रूरी है। जो देखो जिसके अंदर अली मौला मुश्किल कुशा की मोहब्बत है, हुसैन से मोहब्बत है, अहले बैत से मोहब्बत है, वही बोल पाएगा, क्योंकि वो जानते हैं मोहब्बत ऐसी पैदा नहीं हो जाती। वो जानते हैं उनके बारे में, जितने जानोगे उतनी मोहब्बत बढ़ेगी आपकी। तो आप भी कोशिश करो कि उन ऐसे भी बहुत सारे वली हैं जिनके औलाद में से अभी भी इस दुनिया में है बाहयात, तो आप उनसे जाकर रास्ता करें, आप उनसे जाकर बात करें, आप उनसे पूछिए, वो बताएंगे आपको। क्योंकि नस्ल हुसैन जो है, नस्ल अली मौला मुश्किल कुशा जो अभी तक है दुनिया में, वरना ये दुनिया नहीं चलती, ख़त्म हो जाती दुनिया। बात तो सही है। तो अभी भी है, आप तलाश करो कि उनको जाकर पूछें, उनसे रास्ता करें, आपको बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी। और जिनको अगर कोई नहीं मिल पा रहा है तो वो क्या करे? वो कुछ भी ना करे तो सिर्फ मोहब्बत करे, मुअद्दत करे मेरे मौला हुसैन से, और ये मोहब्बत ही आपको रास्ता दिखाएगा। और अगर किसी को कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी सवाल रहते तो मुझे लगता है आज के टाइम पे इतनी नॉलेज देने के लिए अभी एआई बैठा हुआ है हमारे पास, ठीक है। हर किसी के फ़ोन में आप देखोगे कि एआई है। अगर कोई मेरे दिमाग में कभी भी कोई ऐसा कोई सवाल आ जाता है तो मैं पहले सबसे पहले एआई कर लेती हूँ, गूगल कर लेती हूँ, कि मुझे भी पता होना चाहिए, क्योंकि इतने हदीस तो नहीं पढ़े हैं ना, अब किस हदीस में क्या है, क्या चीज़ें कहाँ पर आ रही है, तो ये चीज़ें जानना हम सब। अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है माइंड में तो उसको क्लियर करने के लिए या तो किसी एक जानकार इंसान की आवश्यकता पड़ेगी जिसको नॉलेज हो सारी। इन केस अगर वो नॉलेज वाला बंदा नहीं मिल रहा है तो फिर आपको एआई कर लेना चाहिए, फिर गूगल कर लेना चाहिए, है कि नहीं? किसी जनाब, तमाम जितने भाई हमारे सुन रहे हैं, भाइयों बहन जितने भी होगी, मैं आप लोग दुआ करें हमारे लिए कि मैंने एक प्लान सोचा हुआ है कि एक मदरसा बनाने की जी। अगर मेरे मौला ने कबूल कर लिया तो उसमें सारी वाक़यात जो हैं, जो भी हदीसें हैं, मैं सब उस चीज़ को उठाकर लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा उस मदरसे के लिए, मदरसे की तरफ से, और लोगों को ज्ञान मिले, कुरान की ज्ञान मिले, इल्म मिले और हदीसों का इल्म मिले, जो सच्चाई है वो लोग जाने। आप सभी दुआ करें, मैं जितने हो सके मैं कर रहा हूँ, दुआ करें कि बहुत जल्दी हो सके, बस इतना आप लोगों से गुजारिश है। तो अब चलें सैरी करने के लिए? जी ज़रूर, थोड़ी देर में। हाँ, क्योंकि अब टाइम भी हो रहा है सैरी का, तो आज हम सैरी कर लेते हैं, फिर आगे की कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।